کشف المحجوب سے میں نے دیا تھا کہ صحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں علی حجویری صاحب نے اور ان کے داتا صاحب نے، اور یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا کبھی، بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ حضور بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور حضور کو پسند آئی، بعد میں حضور نے شادی کر لی تھی، استغفر اللہ۔ اور داؤد علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا کہ ان کی بھی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی اور اس صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں۔ تورات کے اندر جو جھوٹا واقعہ جو بعد میں داخل ہوا اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا، صرف نقل نہیں کیا، اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کیا۔ فتویٰ چاہیے سرکار، کتابیں پرنٹ کرنے والوں پر، ترجمہ کرنے والوں پر۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری، انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں صحب اور سکر کا جو یہ واقعہ ہے نا، اس کو انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کافر ہے کون۔ دوسری طرف اسی پیر کرم شاہ نے کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا اور کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں یہ کتاب پڑھ لے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، وہاں نہیں اس نے مینشن کیا کہ کھرا یہاں نکل آیا۔ اور ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ایسے کر کے کشف المحجوب لہراتے تھے۔ موٹے کتاب لے آئے ہو، اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء صدیق اکبر کا ذکر فرمایا۔ تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی، سیم وہی کشف المحجوب وہ جو لہرایا کرتے تھے نا، اس میں سے میں نے چیزیں نکالی ہیں۔ بابا پوری زندگی نہیں بولیا، انہوں پتا سی انجینئر جڑا نا ہوئے پہ گیا جو تواڈے بابے نو پہ گیا جو ہے، اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے۔ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر۔ دب کر رہا بابا، اور یہ نہ سمجھے گا اس نے کلپ نہیں دیکھا، کلپ دیکھا ہے، رسپانس بھی کیا ہے۔ او ایک منڈا نیٹ ہوتے ہوندا ہے، وہ کہندا ہے لبیک کا پڑھا کرو، لبیک نہ پڑھا کرو، ساڈی مرضی اسی جویں مرضی پڑھیے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا ہے؟ کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو، اسی کا لبیک پڑھتے رہتا۔ یہ وہی کلپ تھا جس میں میں نے کشف المحجوب کی باتیں ہائی لائٹ کی تھی، لیکن اسے پتا تھا، ظاہر ہے میری داڑھی نہیں نکلی تھی۔ میں خادم رضوی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں، میری گلی کی مسجد میں درس دیتے تھے 1994 میں، یہ 2024 چل رہا ہے، 30 سال پہلے۔ ان کا پیر خانہ جیلم میں، اور جہاں ان کی بیعت تھی حاجی پیر صاحب، ان سے بھی میرا بڑا ایک اچھا رشتہ تھا، میں جمعہ ان کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، تو میں تو انہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی اور ٹانگوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا ان کا۔ تو خادم رضوی صاحب کو پتا چل گیا سی کہ اے پائی ساڑھے تو اتے ہے، انہوں نہیں ہاتھ پانا۔ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگوں نے وہ کلپ دیکھ لیا تھا 2017 میں۔ اس کا جواب نہیں آ سکا سوائے یہ کہ لبیک اور لبیکا۔ ہاں یہ ہوا کہ 2017 میں 28 اکتوبر کو پہلی دفعہ میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو گئی، اس کے بعد سے ٹوٹل 5 دفعہ ہو چکی ہے، اور پانچوں کے پانچوں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ تھے۔ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے لانچ کیا، یہ آخری 2 جو آئے ہیں نا، وہ تو ابو ذر غفاری مدرسہ جہاں پہ خادم رضوی صاحب کی قبر ہے نا، اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، 16-17 سال کے بچے ماؤں نے داخل کرائے ہوئے ہیں حفظ کرنے کے لیے، ان کو یہ زہر گھولتے رہتے ہیں۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نا 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 نا، میں تمہاری روٹی روزی بھی بند کراں گا۔ ختم نبوت کے نام کے اوپر تم لوگوں نے چندے کھائے، ختم نبوت پہ کبھی کام نہیں کیا، صرف اینٹی قادیانی کام کیا۔ ہاں ختم نبوت کے رائٹس میرے پاس ہیں، چاہے قادیانی دجال ہو، چاہے چشتی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، شبلی دجال ہو، لمحہ بالیں گے سارے نو۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ زبان انہیں سمجھ آتی ہے،
ہماری یہ ویڈیو جب جاتی ہے لوگ سمجھتے پتہ نہیں انجینئر صاحب ہر ٹائم غصے چ رہتے ہیں. نہ اللہ دے بندے ہو, میں کیمیا والی مشین آن کیتی ہے, ہاں تو میری مجبوری ہے. اب جس کسائی کے پاس کیمے والی مشین نہیں, صرف وہ بوٹیاں بناتا ہے, تو وہاں تو آپ نے صرف ٹوکا چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور جہاں کیما نکلتا ہے وہاں آپ جا کے گلا نہیں کر سکتے کہ میں آج تک نہیں تکیا, تو جڑی شاید تون کے دوسرے پاس کیما باہر کٹ دیتا ہے. وہ کہے گا بھائی جی میرا کام میں کیا کرا میں. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات, بھائی میں کو ہومیوپیتھک کی دکان کھولی ہوئی ہے, میں سرجن ہاں, چیکاں کٹاں گا. اور دیکھ لیں سرجری کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے, ہومیوپیتھک ہو, ایلوپیتھک ہو, ہربل ہو, سب کہتے ہیں کہ جب سرجری کی ضرورت پڑے تو پھر کوئی دوائی کام نہیں آتی, سیدھا چیرا چلتا ہے. تو میرا کام سرجری والا ہے, کیا کروں میں؟ جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی, یہ ایک نیچرل ہے. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے کہا ہے کہ تیرے پاس جتنے مریض آتے ہیں چیخیں مارتے ہیں اور پھر تو ایک بار چیخ نکالتا ہے ساروں کی, لوگ کہتے ہیں یار یہ نیچرل پروسیس ہے. بھائی یہاں پہ بھی یہ سارا علاج ہو رہا ہے. ویسے میں نے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ بھی رکھا ہوا ہے اپنا علیحدہ سے, ہربل بھی رکھا ہوا ہے. آپ نے اگر نماز کا پریکٹیکل سیکھنا ہے وہ سیکھ لیں, درود شریف کی فضیلت سننی ہے وہ بھی سن لیں, قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. لیکن جب یہ بابوں والا معاملہ آئے گا تو پھر یہ چیرے والا کام ہے, تو سرجن والا کام ہے, تو پھر بھگتنا پڑے گا آپ کو, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہماری مجبوری سمجھیں آپ. تو مفتی صاحب یہ جو آپ جواب دیتے رہے ہیں, دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, تے جواب دیو صاحب اور شکر دا کشف المحجوب دا. اس کی پرنٹنگ کرنے والوں کا, ترجمہ کرنے والوں کا, حرام کی کمائیاں کھانے والوں کا, اور ان کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے جو یہ ہاتھ میں لڑاتے رہے کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے کشف المحجوب پڑھ لوے. دو والے ہو گئے, تیسرا والا وہ بھی کشف المحجوب سے. انہوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ امام حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, والعیاذ باللہ. شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہی کچھ لکھا, اور ایسے یہ ہوشیار ہے, استخوان مبارک جمع کر رہا ہوں. انہوں اتنی شستہ اردو لکھ چڑی پتہ ہی نہ چلے, ایک جگہ ہڈیاں بھی لکھا ہے, ایک جگہ استخوان مبارک. کیا رسول اللہ کی ہڈیاں قبر کے اندر؟ نعوذ باللہ. کل تک لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, تمہارے بڑے گستاخ رسول ہیں. امام حنیفہ کے متعلق ایک جھوٹی چیز ان کے اوپر منسوب کی جن کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن یہ خواب گستاخانہ ہے. اور خواب گھڑنا تھا نا, ہم بھی بریلوی رہے, ہم سے سیکھ لیتے. تم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ خواب میں حضور علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کے برتن مبارک, آپ کے کرتا مبارک کو جمع کر رہے تھے, ہڈیاں جمع کر رہے تھے قبر کے اندر اتر کے. شیطانی خواب کو تم نے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. تو تمہارے بزرگوں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. میں نہیں کوئی بابا چھڑنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, جس نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سواریاں بٹھا کے اپنے بابوں کی درگاہوں پہ پھینکی ہیں, جس نے اللہ رسول کا نام استعمال کر کے چندے بٹورے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. ایک نعرے سے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. چوتھا حوالہ, تین ہو چکے, چشتی رسول اللہ, کشف المحجوب کے دو حوالے میں نے دیے, صاحب اور سکر, اور قبر سے ہڈیاں سمیٹنا. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء سے. اس میں فرید الدین عطار صاحب لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی حالت سکر میں کہا کرتے تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے گیا, آگے دیکھو لد کر چھوڑ دے جائے. ظاہر بل شٹ کا میں ترجمہ کیا کروں, بل شٹ کا میں ترجمہ کیتا ہے, لد کر دے جائے. تو میں لد چکے نا منہ دے مال چھڑی تھوڑے سارے ہوتے. وہ دین سیکھنے گیا ہے, وہ پوچھ رہے بتاؤ کہ تمام انبیاء اور پوری انسانیت کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. تو تیرا کام تھا تو بخاری مسلم سے حدیث بتاتا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں, جتنے گزر چکے جتنے آنے والے. میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی طرف سے شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا, خطیب بنوں گا.
وہ باयزید بستامی آگے سے کہتا ہے کہ محمد تمام انبیاء اور تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور یہاں اس کی بکواسیات ختم نہیں ہوئی ہیں. اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب ذرا یہ پوچھیں ان سے کہ قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، یہ کون سا جھنڈا ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہ مفتی حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا، یہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. اصل میں بايزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ، کشف المحجوب بھی لکھے ہے کہ بايزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان بلند ہے. علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہ میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ شتیہات میں جا کے وہ بزرگوں کی شتیہات لے آئیں گے اللہ کے بارے میں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو یہ بھی فراڈ ہے، اللہ کے لیے بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہو سکتی. تو علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، اور حنیف قریشی نے وہی اپنے بابے کے پیچھے گمراہ ہوا. اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بايزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. توبہ توبہ. اے دیکھو ایک گستاخیاں ہوتے مناظرے لڑدا لڑدا اپنے بابے نو بچانا ہویا، خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھا ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی. ویسے علیحدگی میں توبہ کر لی ہے اس نے، میرا ایمان ہے، اسے پتا ہے یہ غلط ہوا ہے. اسے ایک چیز آج میں کیمرے میں کھول دیتا ہوں، میں نے اس سے فون کے اوپر کشف المحجوب کی عبارت ڈسکس کی تھی صاف اور سکر والی، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بالکل یہ گستاخانہ ہے، میں اس کا کوئی دفاع نہیں کروں گا. لیکن اس فون کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. اس پہ بھی اس کو بعد میں شرم آئی ہوگی کہ اس نے کیا ہے، اسے نہیں دفاع کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہو گیا. ہم وہ ویڈیو لگا دیں گے کہ یہ دفاع کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کون سا جھنڈا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدان محشر میں، اور کہا جائے گا کہ یہ غدار ہے، سارے پہچان لو. تمہارے بابوں کے لیے یہ جھنڈے اٹھائے جانے ہیں، لواء الحمد نہیں ہونا ان کے پاس. ہاں یہ ذہن میں رکھنا، چنڈے ہون گے لیکن چنڈے چڑھن گے. ہاں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے چنڈے چڑھے گے، تھوڑے بابے نے چنڈے چڑھنے نے. وہ کہتے ہیں جی وہ ساڈے بزرگ کہتے ہیں میں تو جنت ہی نہیں جانا. وہ تمہیں جان کے نہیں دینا جنت ہی نہیں جانا جو تک میرے سارے مریض نہ جان. کتنے نہ جان، کھنگا نہیں دینا کسی نو. اچھا دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیث بتائیں گے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، کہتے ہیں نا، سوائے رسول اللہ کی ذات کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بابوں کو ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا، حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہے. انہوں نے مارا نہیں تھا، وہ لڑائی چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا تھا، اور مکہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی انسٹرومنٹ آف قتل کے طور پر، مرڈر کے طور پر شمار نہیں ہوتا. پھر بھی وہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ بندہ مار گیا. تو عبد القادر جیلانی نے تو لوٹے دی ٹوٹی ہوتے بندہ مارے ہے. ہائے 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 کتنے گیا دماغ. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. عبد القادر جیلانی نے مرید لے کے جانے نہیں، یا انہیں کہنا کہ اللہ میں بندہ مارتا سی لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی ہونے کے اوپر. وہ تو 302 بھگتن کے تھے، انہوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو معافی بھی ہے اور معافی ہو گئی، عبد القادر جیلانی تو معافی کے بغیر گئے ہیں.
اور اگر کوئی یہ جھوٹی منصوبہ نہ سرکار انہوں نے ویڈیوز میں بیان کیا اور باپا جانی نے اپنے وہ چینی جن والے پمفلٹ میں جنات کے بادشاہ میں نقل کیا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, یہ پیچھے سارا گند کیا عبداللہ محدث دہلوی نے. وہ بڑا قادری بنتا تھا, یہ سارا گند اور یہ بلشٹ یہ لوگ کر کے گئے ہوئے ہیں پیچھے. بعد والے تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں.